بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال في مقام آخر، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أو قال كما عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء علیہ السلام پر۔ محترم سامعین اکرام، میں نے پچھلے جمعہ چند واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کا معنی کیا ہے؟ دعا کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم
لغوی معنی لیں گے دعا پکارنے کو کہتے ہیں، دعا پکارنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر دعا کا لفظ اگر آپ حدیث کے اندر بھی دیکھیں گے یا اور کوئی لغت کے اندر دیکھیں گے کہ دعا دعا یدعو یعنی پکارنا یا دعوت دینے کے معنی آتے ہیں۔ دعا تو دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ کو سب سے بہترین چیز جو پسند ہے وہ دعا ہے، اور یہ دعا تمام عبادت کا مرکز ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مرکز ہے۔ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ دعائیں پڑھتے تھے اور امت کو بھی دعائیں سکھائی۔ ہم کو شریعت نے کسی موقع پر ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا، ہر موقع پر دعا سکھلائی۔ اگر مثال کے طور پر کہ سوتے وقت دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، اٹھتے وقت کی دعا ہے، باہر جاتے وقت دعا ہے، بازار جاتے وقت دعا ہے، راستے میں کوئی نئی چیز دیکھے دعا ہے، کوئی اونچی جگہ پر چڑھ رہے ہیں اس کی دعا ہے، راستے میں اگر ہم سواری پہ گئے، گاڑی بس ٹرین ہوائی جہاز جو بھی ہے اس پہ گئے اس کی دعا ہے، گھر کو آئے گھر میں اندر داخل ہونے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، پانی پینے کی دعا ہے، کپڑے پہننے کی دعا ہے، نیا کپڑا پہننے کی دعا ہے، کسی کو ملاقات کرے تو دعا ہے، کسی کو ہنستے ہوئے دیکھے تو دعا ہے، کسی کو غم پریشانی میں دیکھے تو دعا ہے۔ زندگی میں ہر موقع پر ہر دعا ہے، یہاں تک کہ شریعت نے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات پر جو عمل ہوتا ہے اس وقت بھی دعا بتلایا، اس وقت بھی دعا ہے۔ زندگی بھر ہمارے ہر موقع پر نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز تو عبادت ہے لیکن نماز میں تمام کیا چیزیں ہیں؟ دعا ہی دعا۔ پورے سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھیے، دعا ہے۔ اس کے بعد آپ درود کا معنی پڑھ کے دیکھیے، دعا ہے۔ التحیات پڑھ کے دیکھیے، دعا ہے۔ مکمل جب حج کو جائیں گے آپ، حج بھی ہے کیا ہے؟ عبادت، لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ صفا مروہ کے وقت دعا ہے، صحیح کرتے وقت دعا ہے، حج سے وقت دعا ہے، ہر موقع پر دعا ہے۔ روزہ ہے، روزے کے وقت سحری کے وقت دعا ہے، روزہ کھولتے وقت دعا ہے۔ زندگی کے تمام مراحل میں دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، امت کو بتایا۔ لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے کہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ہم بھی دعائیں بآواز بلند دعا پڑھنا، اپنے بچوں کو بھی سکھانا، اپنے بیوی کو بھی سکھانا، اپنے ماں کو بھی سکھانا، اپنے باپ کو بھی سکھانا،
بھائی کو بھی سکھانا، بہن کو بھی سکھانا، رشتے دار سبھی کو سکھانا۔ ان دعاؤں میں کیا ہے؟ بہت بڑی تاثیر ہے۔ کیا ہے دعاؤں میں؟ بہت بڑی تاثیر ہے۔ دعا سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دعا سے اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ اور جب ہم دعا کے لیے ہاتھ، دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ جو تقدیر کو بدل سکتی ہے وہ دعا ہے۔ دعا میں بہت تاثیر ہے۔ دعا جب سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، ہمارے باپ دادا سب سے پہلے جو ہے وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جب روح کی، جب آپ کا جسم سر سے بننا شروع ہوا، تو جب سر سے بنا جب نیچے تک آیا تو آدم علیہ السلام نے چھینکا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سکھائی ہے وہ بھی دعا ہے۔ جب آدم علیہ السلام چھینکے تو فرشتوں نے کہا کہ کہو الحمدللہ، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ، پھر فرشتوں نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ سب سے پہلے دعا ہے۔ دعا میں بہت برکت ہے۔ اور جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں بہت عاجزی کے ساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اگر اتنا عاجز ہو ان کے ساری کہ ہمارے آنسو بھی نکلتے، ہمارے آنسو نکلنا پڑے، اگر آنسو بھی نہیں نکلے تو تم ایک اللہ کے سامنے ایک نادی شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گر گرا کر دعا مانگی ہے۔ اپنے چہرے کو ایک روتا ہوا چہرہ بنائیے، اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی معاف کرنے والا، تو ہی غفور ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، اللہ تو عطا کرنے والا ہے۔ اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو ایک کانفیڈنس کے ساتھ کہ اللہ ہم کو ضرور عطا کرے، اور اللہ تو ہی عطا کرنے والا، ایک بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے ہم کو۔ ایسا نہیں کہ اللہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ، اللہ دعا سنتا کہ نہیں سنتا کہ، مانگنا کہ نہیں۔ آپ کے جائز مقاصد سے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بہت باحیا ہے، اللہ باحیا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے خالی ہاتھ کو لوٹانے سے اللہ کو شرم آتی ہے۔ دیکھیے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ اتنا باحیا ہے کہ اپنے بندوں کے خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ کو شرم آتی ہے۔ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ سے سوال کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، جب مجھے پکارتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں ان کا جواب دیتا ہوں، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ اور سورہ مومن اگر آیت نمبر اگر 7 میں دیکھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّ ادْعُونِي
استجب لکم، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کا جواب دیتا ہوں، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، جو گھمنڈ میں آ کر، تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو میں جہنم میں داخل کروں گا. ہم کو عبادت کی جگہ گھمنڈ نہیں چاہیے، ہم کو گھمنڈ نہیں چاہیے، غرور نہیں چاہیے، تکبر نہیں چاہیے. عاجزی کے ساتھ عبادت ہو. اس لیے کیا ہے، وہ عبادت ہو، خشوع، نماز پڑھے تو خشوع خضوع ہو، حج کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، زکوٰۃ دے تو اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ دے، روزہ رکھے تو اخلاص نیت کے ساتھ روزہ رکھے، گھمنڈ فخر کے ساتھ روزہ نہ رکھے. اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندوں کے شہرک سے بھی قریب. شہرک کس کو بولتے ہیں؟ جو انسان کی جو گردن کے پاس جو مین رگ ہوتی ہے، شہرک ہو تو جو مین رگ ہوتی ہے اس کو شہرک ہوتے ہیں. اللہ کیا فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندوں کے شہرک سے بھی قریب ہوں. اللہ اتنا قریب ہم سے. اللہ ہمارے دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اور دعا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، ارے میں روز اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. میں تہجد میں مانگ رہا ہوں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں، رمضان میں، حج کو گیا وہاں بھی اللہ سے مانگا، لیکن میری دعا کب قبول ہوتی سمجھ نہیں آتی. یہ کمزور ایمان کی بات نہیں کرے. اگر وہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرا تو کون ہے جو ہماری دعا کو قبول نہیں کرنے والا؟ اللہ ضرور قبول کرتا ہے. کوئی ایسی ہماری دعا نہیں ہے جو رائے جاتی ہو، جو ضائع ہوتی ہو، جو بیکار ہوتی ہو. کوئی ایسی دعا نہیں. ہر دعا ہماری، ہر جائز دعا اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے ضرور. لیکن جو چیز کون سی جو ہم نے مانگی ہے اللہ سے، وہ اللہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ ہم کو جلدی عطا کرے گا. جو اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، وہ چیز ہم کو کب دینا، کیسے دینا، کس وقت دینا، وہ اللہ بہتر جانتا. جو اللہ کو بہتر معلوم ہے کوئی سی چیز. کبھی کبھی جب بندہ قیامت کے دن دیکھے گا، آدمی کے نیکیاں پہاڑوں کی مانند رہتے ہیں، آدمی کی نیکیاں پہاڑوں کے مانند رہتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرے عمل میں تو اتنے نیکیاں نہیں ہیں، میں نے تو اتنے نہیں کیا. تو اللہ کہے گا اے بندے، تو دنیا میں تو بہت سارے دعائیں مانگا تھا، لیکن تیرے حق میں بہتر نہیں تھا، تو اس کا صلہ میں تجھے یہاں دے رہا ہوں. تو بندہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے یہاں قیامت کے دن اس کا اجر ملے تو اچھا تھا. تو میرے بھائیوں، دعا اللہ ضرور ہماری دعا کو سنتا ہے. وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے. اس اللہ کے علاوہ ہماری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں. اور دوسری بات کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں، خوب تعریف کریں اللہ کی. اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، تو ہی پلانے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی حیات دینے والا ہے، تو ہی کائنات چلانے والا ہے. اے اللہ مجھے میری یہ حاجت ہے، اللہ تو اس کو پوری کر دے، میری مشکل ہے اللہ تو اس کو دور کر دے. ہم اللہ کی خوب تعریف کریں. میرے بھائیوں، جب بچہ ہے، جب باپ سے مانگتا ہے، ماں سے کچھ مانگتا ہے، تو پہلے کیا کرتا ہے؟ کچھ اپنے ماں باپ کو پھسلاتا ہے یا ان کی تعریف کرتا ہے. یا اسی طرح ہم اپنے کسی دنیا میں کسی کام کے لیے جاتے ہیں، اپنے دوست کے پاس ہے یا اپنے اور کسی کزن کے پاس ہم جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام نکالنے کے لیے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں وہ بہت اوپر چڑھ جاتا ہے اور ہمارا کام جلدی کر دیتا ہے. تو وہ تو ساری دنیا کا اللہ ہے. اللہ کی ہم کتنی بھی تعریف کریں کمی ہے.
بہت تعریف کیا کرو اللہ کی جتنی بھی کرے، اور اللہ کی تعریف کرنا جب بھی ہم ہاتھ اٹھائے اس کے بعد اپنی حاجت اور خاص کر فرائض نماز کے بعد خاص کر دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم اپنی مشغولیات کی وجہ سے بزی کی وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں جلدی چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، ہم نہیں مانگنے پر اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، ہم نہ مانگنے پر اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم ضرور مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ یہ حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اللہ سے مانگنے کے لیے میرے بھائیوں، کسی کو جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کسی کے بھی کسی کا وسیلہ کسی کا واسطہ ضروری نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وسیلہ واسطہ ضروری ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ڈائریکٹ سننے والا ہے، ڈائریکٹ سننے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ نہیں اللہ ڈائریکٹ کیسے سنتا ہے، بہت ساری اس میں مثالیں وغیرہ تو بولنے کے لیے وقت نہیں ہوا، بہت سارے مثالیں اس میں کھٹ جاتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ کسی سے نہیں مل سکتے فلاں فلاں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ ایک ایمان سے جڑی باتیں ہیں۔ ہم کو ایمان اسلام سے جڑ کر بات کرنا ہے، اللہ سے مانگنا۔ وہ اللہ جو ہم کو بنا مانگے کے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک ہم کو رزق دیا، کتنا پانی چاہیے، کتنی غذا چاہیے، کتنی سانس چاہیے، کتنا خون چاہیے، کتنا ہاتھ چاہیے، پیر چاہیے، ہونٹ کیسے چاہیے، سب وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں ہم بنا مانگے کے سب ہم کو عطا کرنے والا۔ ہم زمین پہ آنے کے بعد کیا ہم کو نہیں معلوم ہے اللہ کو کیا دینا، کیسے دینا، کب دینا، کس وقت دینا، کیوں دینا، کیوں نہیں دینا، سب معلوم ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا ہے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے دوسروں کے وسیلے کو ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کے واسطے کو ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کے در پہ جا کر سر جھکاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے سامنے بہت سارے شرکیات کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا ہے، وہاں ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اللہ کے پاس، ورنہ ہمارا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کے شہد سے بھی قریب ہوں۔ اللہ ہماری ہر دعا کو سنتا ہے میرے بھائی۔ جو ابراہیم علیہ السلام آگ کے علاقے میں سے اللہ سے دعا کی ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں سے دعا کرے، آدم علیہ السلام کے اللہ نے دعا کو قبول فرمائی ہے، یہ سب ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، آداب کے ساتھ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کا کہ جو کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ وہ دعا ایک ایسی ہے کہ انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اور یہ تو دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے روز مرہ زندگی کی دعا ہیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ صبح سے لے کر سونے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، باتھ روم جانے کی دعا ہے، باتھ روم سے آنے کی دعا ہے، کھانے کی دعا ہے، پینے کی دعا ہے، چپل پہننے کی دعا ہے، کپڑا پہننے کی دعا ہے، سواری کی دعا ہے، باہر جانے کی دعا ہے، بازار میں جانے کی دعا ہے، کسی سے ملنے کی دعا ہے، خوشی کی دعا ہے، غم کی دعا ہے۔ یہ تمام دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کرنا، اپنے بچوں کو بھی سکھانا۔ اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کو دعا آتی نہیں، ان دعاؤں کو بھی یاد رکھنا۔ ڈیلی اگر دعائیں ہم یہ یاد کریں، چھوٹی دعائیں رہتی ہیں، اس میں بہت اللہ نے برکت رحمت رکھی ہے۔ اس لیے کہ آج ہم کو کیا ہے دنیا کا لاکھوں کروڑوں کا ہم برکت نہیں، اس لیے کہ دعا کا اہتمام ضروری ہے اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت کے لیے، ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ بغیر دعا کے گھر میں داخل ہو گئے شیطان بھی داخل ہوتا، بغیر دعا کے کھانا شروع کر دے شیطان داخل ہوتا، بغیر دعا کے پانی پینا شروع کر دے شیطان داخل ہوتا۔ ایسے بہت سارے جس میں ہے شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ دعا پڑھنے سے شیطان کی مداخلت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرما، دعاؤں میں اخلاص عطا فرما، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہی ہمارا حاجت اور مشکل کشا حاجت روا ہے، اسی سے دعا مانگنے کی توفیق عنایت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين الى يوم الدين خصوصا على امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه وعلى الامامين السيدين الشهيدين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى امي حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى علا وعز وجل وأمواتكم وأكبر. اپنا سفر درست فرما لیجیے.